السلام علیکم. سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن کو سیکھا ہوگا اور پیرنٹس نے بھی بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی سکھایا ہوگا اور خود بھی اس کی بہت اچھی سے پریکٹس کی ہوگی. تو چلیے آج اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف. آج کا جو ہمارا درس ہے حرف علت کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے. تو آج کے اس درس میں ہمیں پڑھنا ہے جو ہمارا آج کا حرف ہے ہا زیر ہی، رو نون زبر رن، ہی رون، با کاف زبر بک، رو یا زر ری، بکری. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یائے مدی کو کتنا کھینچنا ہے، 2 فنگر کے برابر. پھر آپ کو بتاتے چلوں تاکہ بہت اچھے سے اسے بچے یاد کر لیں. بکری، با کاف زبر بک، رو یا زری، بکری. سین با زبر سب، زا یا زر زی، سب زی، سب زی. با الف زبر با، یہاں پہ الف مدی آ گیا. با الف زبر با، رو شین زر رش، بارش، بارش. نون الف زبر نا، خا نون پیش خن، ناخن. قوف لام پیش کل، فا یا زر فی، قلفی. نون واو زبر نو، کیف رو زبر کر، نو کر. کیف رو پیش کر، سین یا زر سی، کرسی. سین زبر سا، واو الف زبر وا، سوا. رو یا زر ری، سواری. یہاں پہ دیکھیے آپ نے الف مدی بھی ہے اور یائے مدی بھی ہے. تو ہمیں اسے کس طرح پڑھنا ہے. سین زبر سا، یہاں پہ زبر کا ساؤنڈ ہے تو سا، وا ری، سا واری، سواری. سین زبر سا، واو الف زبر وا، سوا. رو یا زر ری، سواری. اس طرح سے اگر ہم بچوں کو الفابیٹ حرف کو الگ الگ کر کے پڑھائیں گے بہت ایزی ہو جائے گا. سین زبر سا، واو الف زبر وا، واو کو اس لیے ہم نے کھینچا کیونکہ الف مدی ہے. رو یا زر ری، یہاں پہ ہم نے رو کو اس لیے کھینچا کہ یہاں پہ یائے مدی ہے. سواری. تا رو زبر تر، کیف الف زبر کا، تر کا. رو یا زر ری، ترکاری. کبھی بھی اپنے بچوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے نہ کہا کریے، اس میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. جس طرح سے بچے پڑھتے تا رو زبر تر، کیف الف زبر کا، رو یا زر ری، ترکاری. اس طرح سے نہیں پڑھنے کہیے گا. مطلب کوشش کرے تھوڑا پڑھے، رک رک کے پڑھے، بٹ اچھا پڑھے. یہ ہمارا مین مقصد ہے اور آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے. تا رو زبر تر، کیف الف زبر کا، تر کا. رو یا زر ری، ترکاری. خو رو زبر خر، با واو پیش بو، خربو. زا ہا زبر زہ، خربوزہ، خربوزہ. یعنی خربوزہ نہیں کہنا ہے، خربوزہ. ہاں جو ہے لاسٹ میں آیا ہے تو اس طرح ادا کرنا ہے، خربوزہ. فا الف زبر فا، لام واو پیش لو، فالو. دال ہا زبر دہ، فالودہ، فالودہ. خو پیش کھو، میم الف زبر ما، کھوما. نون یا زر نی، خومانی. میم پیش مو، میم الف زبر ما، موما. نون یا زر نی، مومانی. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ اور آ گیا ہے اور زیادہ الفابیٹ کو جوائنٹ کر کے، یعنی زیادہ حرف کو جوائنٹ کر کے پڑھا جائے تاکہ اور اچھے سے ہم اسے پڑھ سکیں. الف میم زبر ام، رو تا زبر رت، ام رت. سین رو زبر سر، ام رت سر. یعنی جزم کے ساتھ تینوں الفابیٹ ہے. الف کے ساتھ میم جزم ہے، رو کے ساتھ تاز جزم ہے اور سین کے ساتھ رو جزم ہے. تو ہمیں اس طرح سے اسے ادا کرنا ہے. الف میم زبر ام، رو تا زبر رت، ام رت. سین را زبر سر، ام رت سر. با زبر با، نون الف زبر نا، بنا. رو سین زبر رس، بنا رس.
دال رو زبر در یا الف زبر یا در یا سین زبر سا میم نون زبر من سمن دال رو زبر در سمندر سمندر. پہلے بھی آپ کو کہا تھا میں نے نون جب بھی سائلنٹ ہوگا جزم آ جائے گا تو ادھر گنہ کا قانون آ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر سمندر. اور رو ہمیشہ موٹا ہوتا ہے. اگر رو کے اوپر زیر آ جائے تو رو پتلا ہو جاتا ہے. اگر رو جزم ہے اس سے پہلے والے حرف پہ بھی اگر زبر اور پیش ہوگا تو بھی موٹا ہوگا, اور اگر زیر آ جائے گا تو بھی پتلا ہوگا. اگر رو جزم ہے اس سے پہلے والا بھی حرف جزم ہے, اس کے بعد اگر زبر اور پیش آ جائے تو بھی موٹا ہوگا. وہ میں آگے کے درس میں آپ کو بتاؤں گی, مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ابھی بتاتے جا رہی ہوں تاکہ بچے اس کی پریکٹس زیادہ کر لے اور ایک دم مائنڈ میں بیٹھا لے کہ اسے کس طرح سے رو کو ادا کرنا ہے. سمندر غین لام پیش غل غین لام پیش گل نون زبر نا گل نا کیف را زبر کر گل نا کر. یہ ایک سینٹنس ہو گیا گل نا کر. با الف زبر با ہا را زبر ہر با ہر جیم الف زبر جا با ہر جا. ہا زبر ہا جیم الف زبر جا حجا میم تا زبر مت حجامت. کیف زبر کا رو الف زبر را کرا حجامت کرا. کیف زبر کا ہا الف زبر ہا کہا نون یا زنی کہانی. سین نون پیش سن کہانی سن. میم زبر ما لام الف زبر لا ملا حمزہ یا زر ای ملا ای. لام الف زبر لا ملا ای لا. قوف زبر قو لام میم زبر لم قولم. با زبر با نون الف زبر نا بنا قولم بنا. آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے حرف کو پہلے پڑھا, جوائن کر کے پڑھا, اور حرف کو پڑھتے 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 اب سینٹینس پہ آ گئے, اور سینٹینس کتنا ایزی ہو گیا اسے ہمیں پڑھنا کہ ہمیں معلوم بھی نہیں پڑا اور ہم سینٹینس بہت آسانی سے پڑھ رہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. سین زبر سا با قاف زبر بک سبق سین پیش سو نون الف زبر نا سنا سبق سنا. آپ نے دیکھا سبق قوف آ گیا کلکلا والا الفابیٹ. پھر بتا دوں کتب جد والا جس میں 2 بار ساؤنڈ آئے گا اگر اسٹاپ کریں گے تو. سبق سنا. ہمارا اگلا حرف ہے سین واو پیش سو رو جیم زبر رج سورج. یہاں پہ جیم بھی جو ہے وہ کتب جد ہے یعنی کلکلا ہے. جیم پہ بھی وہی طرح کا ساؤنڈ آئے گا جب رکیں گے تو سورج. نون کیف زیر نک لام الف زبر لا نکلا سورج نکلا. سین سین پیش سس تا یا تی سستی. میم تا زبر مت سستی مت. کیف را زبر کر سستی مت کر. جیم لام زبر جل دال یا زر دی جلدی. جیم الف زبر جا جلدی جا. یا حاضر ی کھا زبر کھا با رو زبر بر ی خبر. یا حاضر ی کھا زبر کھا با رو زبر بر خبر ای خبر. غین زبر غو لام تو زبر لت غلط. جس طرح سے تو آ گیا یہ کلکلا والا الفابیٹ ہے, کتب جد والا 5 حرف ہے جو جس میں یہ تو بھی ہے. غلط یہ خبر غلط. ہا یا زبر ہے یہ خبر غلط ہے. میم نون پیش من شین یا زر شی منشی. جیم یا زر جی منشی جی. کیف لام زبر کل منشی جی کل. جیم الف زبر جا نون الف زبر نا جانا منشی جی کل جانا. کیف الف زبر کا غین زال زبر گز کاغذ. میم تا زبر مت کاغذ مت. کیف زبر کا تو رو زبر تر کتر. دیکھا آپ نے رو کو پھر بھی ہم موٹا پڑھے کیونکہ رو سے پہلے زبر ہے کتر. کاغذ مت کتر. کیف زبر کا با واپش بو کبو تا رو زبر تر
कबूतर, दाल मीम पेश दुम, कबूतर दुम, हाजिर ही लाम अलिफ ज़बर ला हिला, कबूतर दुम हिला, रो ज़बर रो, हा अलिफ ज़बर हा, राहा, हा या ज़बर है, रहा है, वाव हा पेश वू, दाल सीन ज़बर दस, वो दस, बा ज़बर बा, रो सीन ज़बर रस, बरस, वो दस बरस, कैफ अलिफ ज़बर का, वो 10 बरस का, हा या ज़बर है, वो 10 बरस का है। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी के तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है संडे मदरसा में। तो बच्चों, कैसा गुजर रहा है आपका आज का संडे? ऑफ कोर्स अच्छा, क्योंकि हम आए हैं आपसे मिलने के लिए संडे मदरसा के साथ। बच्चों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और वो है अल्लाह इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एक दफ़ा का वाक़या है। एक गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके वालिद भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक सेब दिया और उनसे कहा कि तुम ये सेब ऐसी जगह पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो फिर मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तीनों बच्चे बाबा से दुआएं लेकर और उन्हें खुदा हाफिज कहकर घर से निकले। अगले दिन अब्दुल रहमान ने अपने बेटों को फिर से अपने पास बुलाया और उनसे एक एक करके पूछने लगे कि तुमने सेब कहाँ खाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे सलीम से पूछा, सलीम बताओ तुमने उस सेब को कहाँ खाया। सलीम ने कहा कि मैंने उस सेब को एक दरख्त के पीछे छुप कर खाया और मुझे यकीन है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर अब्दुल रहमान ने अपने दूसरे बेटे यूसुफ को बुलाया और उससे पूछा, यूसुफ बताओ तुमने क्या किया। यूसुफ ने कहा कि मैंने उस सेब को एक कमरे में बंद होकर खाया और बत्ती बुझा कर खाया और मुझे वहाँ किसी ने भी नहीं देखा। फिर उसके बाद अब्दुल रहमान ने अपने छोटे बेटे यूनुस को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या किया। यूनुस ने कहा कि मैंने किताब अस्माउल हुस्ना में पढ़ा है, अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, वो हर चीज़ को देखने वाला है। मैंने बहुत सोचा पर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे अल्लाह नहीं देख रहा हो, इसलिए मैं वो सेब नहीं खा पाया। ये सुनकर अब्दुल रहमान अपने छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम भी दिया और उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि ये बिल्कुल सही है बेटो, अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हमारी हर चीज़ों को सुनता है, हमारी हर बातों को सुनता है और हमारे हर अमल को देखता है और हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है। तो बच्चों, क्या सीखा आपने आज की स्टोरी से? जी हाँ, हमने सीखा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो हमारे हर काम को देखता है। इसलिए कभी कभी जो हम सोचते हैं कि हम मम्मी से बचकर कोई चीज़ कर ले, जैसे कि मम्मी ने कहा कि अगर ये चीज़ नहीं करनी है, सपोज़ फ़ोन नहीं देखना है, तो हम क्या करते हैं, चुपके से फ़ोन को लेके जाते हैं एक कोने में या कोई ऐसे रूम में जहाँ मम्मी नहीं है, वहाँ हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। पर मम्मी तो नहीं देख रही है, पर अल्लाह हमें देख रहा है। या फिर कभी हमसे कोई चीज़ टूट जाती है और मम्मी ने या किसी ने देखा नहीं है, तो जब पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमें नहीं पता। तो ऐसे टाइम पर भले ही मम्मी ने या किसी और ने हमें नहीं देखा है, पर अल्लाह हमें देख रहा है। इसीलिए हमें अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले या कोई भी गुनाह करने से पहले ये चीज़ को सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और मिलते हैं सिस्टर फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने उसूल दीन किया,
پھر ہم نے فروع دین کیا، اس کے بعد ہم نے احکام یعنی اسلامک لاز سیکھے، جو بھی بیسک لاز ہمارے لیے جاننا امپورٹنٹ تھے۔ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کریں گے ہمارے سنڈے مدرسہ کی اس کلاسز میں۔ ہم شروع کر رہے ہیں ہسٹری آف اسلام سے، کہ کیسے ہم تک دین اسلام پہنچا، لیکن یہ تو بہت پہلے سے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے باقی سارے سبجیکٹ انٹرسٹ سے سیکھے تھے، اسی طرح آپ اس سبجیکٹ کو بھی بہت انٹرسٹ سے سیکھیں گے۔ بچوں، ہم شروع کریں گے اس کو جناب آدم علیہ السلام سے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دراصل اسلام تو پہلے دن سے مذہب تھا اس دنیا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، لیکن اس کو اس کی پہچان نہیں ملی تھی، اس کو اس کا نام نہیں ملا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام دنیا پر آئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد آبادی بڑھتی گئی، قومیں بھٹکتی گئیں، لیکن ہر نبی، ہر پیغمبر آتا اور آ کے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کی توحید اور وحدانیت میں ماننے کی دعوت دیتا، اور جس کو ہم لوگ قبول کرتے، جو نہیں کرتے پھر وہ قومیں بھٹک جاتی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ آ کر رکا ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں پر نبوت تمام ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہمیں تا قیامت کے لیے دے دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی جناب آمنہ بنت وہب جو تھیں، جب یہ پریگننٹ تھی 6 months، جب رسول خدا ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہی تھے، تبھی ان کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور جناب عبد المطلب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی 8 سال تک کی زندگی گزاری، اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ جناب بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے گزر گئیں، اور یہ دیکھنے کے بعد جو تھے جناب عبد المطلب علیہ السلام بہت غمگین رہتے اپنے پوتے کے لیے، کہ ان کے دونوں ماں باپ بہت زیادہ کمسنی میں گزر گئے رسول اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب رسول اللہ 8 سال کے ہوئے تب جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی بہت بوڑھے اور بیمار ہو چکے تھے، اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے چچا کی حفظ و امان میں آ گئے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کے بعد ان کی ساری ذمہ داری اٹھا لی اور وہ ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ کڈز، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ غاشیہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ غاشیہ قرآن کا 88 نمبر کا سورہ ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا تھا، اور اس سورے میں ٹوٹل 26 آیت ہے۔ چونکہ یہ سورہ لمبا ہے تو ہم اس سورے کی تفسیر کو 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اس سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پہلی آیت میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا تم نے ہولناک حادثہ جو سب چیز کو ڈھانپ لے گا اس کے بارے میں پتہ ہے؟ یعنی یہ کون سا حادثہ ہے جس کے بارے میں ہم سے اللہ پوچھ رہا ہے، کوشچن کر رہا ہے کہ کیا تمہیں قیامت کے بارے میں پتہ ہے؟ سیکنڈ، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے خوفزدہ اور ذلیل ہوں گے۔ آیت کیا کہتی ہے کہ اس دن، قیامت والے دن، بہت سے چہرے یعنی بہت سے لوگ خوفزدہ، ڈرے ہوئے ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ تھرڈ، عاملۃ ناصبہ۔ تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ سخت محنت کرنے والے لوگ تھکے ہوئے ہوں گے۔ بٹ یہ کون سے لوگ ہیں جس نے محنت کی ہے بٹ پھر بھی وہ تھکے ہوئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، جن کو لگتا تھا کہ دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ دنیا میں ہی ملنے والا ہے ہمیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تمام محنتیں کی لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا، تو اس دن وہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے۔ فورتھ، تسلا نارن حامیہ۔ فورتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی، تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ففتھ، تسقی من عین آنیہ۔ ففتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، یعنی ان لوگوں کو جب پیاس لگے گی تب انہیں کھولتے ہوئے پانی پلایا جائے گا۔ سکستھ،
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ. یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے ایک سخت خاردار جھاڑ کے سوا، یعنی تھورنز، کانٹے. تو جب ان لوگوں کو بھوک لگے گی تو انہیں کانٹے کھلائے جائیں گے. 7th لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کھانا انہیں کھلایا جائے گا ان کے لیے بالکل مفید نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کا پیٹ بھرے گا. تو پہلی 7 آیتوں میں اللہ ہم سے کہتا ہے، ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کام نہیں کرتے، جو لوگ آخرت میں بلیو نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا صلہ ہوگا. انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا اور کھانے میں کانٹے ملیں گے. صدق اللہ العلی العظیم. تو فرسٹ 7 آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور دنیا کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں وہ آخرت میں مایوس ہوں گے، ذلیل ہوں گے، سیڈ ہوں گے. سیکنڈ کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں کوئز کی طرف. تو بچوں ریڈی ہیں آپ آج کے کوئز کے لیے؟ آج کے کوئز کے کویشچنز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ماہ سفر اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ سفر اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ اربعین امام حسین علیہ السلام سفر کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ اربعین امام حسین علیہ السلام سفر کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ اربعین کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ اربعین کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو اپنا نام، موبائل نمبر، پوسٹل ایڈریس اور اپنا ایک فوٹو بھی ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے تاکہ اگر آپ ہمارے ونر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کا پرائز سینڈ کر پائے اور ساتھ ہی آپ کا فوٹو ہمارے چینل پر دکھا پائے. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا کیا نام ہے؟ جناب علی اصغر ہے. امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا تھا ان کا کیا نام ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کہاں رہتے تھے؟ جواب کوفہ میں رہتے تھے. ونرز کے نام آپ کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. محمد حسن عباس بارہ بنکی، مصباح زہرا حیدری چھتیس گڑھ، بھجت فاطمہ رضوی ممبئی، سکینہ چارانیہ گجرات، اکبر علی بہار. بچوں ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو ہمارے آج کے ایپیسوڈ سے سیکھا ہے اسے آپ اپنی لائف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو بچوں ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور سنڈے مدرسہ کے ایپیسوڈ کے ساتھ. خدا حافظ.